السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من تزكى، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے گزارشات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت کی موجودگی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ حضرت قبلہ کا حکم ہے، اس حکم کی بنیاد پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً حضرت کی موجودگی میں اور حضرت کی شخصیت کے سامنے کچھ بے ترتیب الفاظ اور کچھ بے ترتیب جملے میری زبان سے نکلے گئے، اس لیے پیش حضرت اللہ سے میں معذرت کا خواستگار ہوں، اور اب حضرات سے گزارش ہے کہ بے ترتیب الفاظ اور بے ترتیب جملوں کو آپ ایڈٹ کرتے ہوئے اپنے ذہنوں میں صحیح ترتیب دے کر اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد افلح من تزکیٰ۔ قد یہ حروف تحقیق ہے جو علماء حضرات موجود ہے جانتے ہیں۔ جب کسی بات کو بہت زور دے کر کہنا ہوتا ہے، تاکید سے کہنا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہر حال میں، تو لفظ قد کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، ضرور بھی ضرور، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے نفس کا تزکیہ بے انتہا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا اور اعمال کرتا چلا جائے گا، تو اعمال کی بنیاد پر اسے ثواب ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، لیکن کامیابی، وہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جسے جنت کے مختلف درجات ہیں، جنت کے مختلف نام ہیں، اور سب سے بڑی جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس سب سے بڑی جنت، سب سے حسین و جمیل جنت اس لیے ہے کہ اس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، صلحاء کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، انبیاء علیہ السلام کو، اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں ہی رکھیں گے۔ اب سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کی جنت الفردوس میں ہے، انبیاء علیہ السلام کی جنت الفردوس میں ہے، اہل بیت بھی جنت الفردوس میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جنت الفردوس میں ہیں،
تابعین طبع تابعین اور اللہ کے تمام اولیاء جنت الفردوس میں ہیں. تو جنت الفردوس میں ہے تو تمام کی تمام جنت الفردوس میں تو کس کا کیا مقام ہوگا؟ قد افلح من تزکا. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جنت الفردوس تو ایک جنت ہے لیکن اس کے اندر بھی الگ الگ مرحلے. جنت الفردوس کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. اگر ہم بھی جنت الفردوس میں چلے جائیں اور ہمارا مقام اور اللہ کے رسول کا مقام ایک ہو تو جنت الفردوس وہی کہا کہ سب سے اونچا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کامیابی کے کئی ایک درجے ہیں, کئی ایک جنتیں ہیں. ان جنتوں میں تمام کامیاب لوگ جائیں گے لیکن جو سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. اور وہ کامیابی کیا ہے جس کو اللہ فرما رہے قد افلح من تزکا. وہ شخص کامیاب ہو گیا یقینی طور پر جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. کیونکہ نفس کے تزکیے کے بغیر سارے اعمال اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے جو درجہ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ گزر چکا, اس کے بعد اعمال میں کمی بیشی آنا شروع ہوئی. جس درجے کے اعمال ہونے چاہیے تھے, جس درجے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے تھا, تو اس وقت کے جو لوگ تھے اس معیار پر نہیں پہنچ رہے تھے. تو اس وقت اہل اللہ حضرات نے ایک نظام قائم کیا کہ اس نظام کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کو اس درجے پر پہنچایا جائے جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. چونکہ دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی, دنیا کی چیزوں میں مسلمان لگ چکے تھے, عیش و عشرت کا زمانہ تھا. تو اس عیش و عشرت سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہر انسان, ہر مسلمان اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرے. انسان اسی وقت غافل ہوتا ہے جس کو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے, اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمانوں کا جمع غفیر عموم جو تھا وہ اللہ کی یاد سے, اللہ کی ذات سے غافل ہو چکا تھا. تو اولیاء کرام نے, اہل اللہ حضرات نے ایک نظام بنایا جسے تصوف کہا جاتا ہے, جسے تصوف کہا جاتا ہے. پھر اس وقت کے جو بڑے اکابرین تھے, ہمارے جو اہل اللہ حضرات تھے, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے تربیت یافتہ تھے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرات تھے انہوں نے الگ الگ مقامات پر, الگ الگ ٹھکانوں پر اللہ کی محبت کا, اللہ کی عشق کا درس دینا شروع کر دیا. اسی سے بھی سلسلے چل پڑے. چاروں سلسلے جو ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر ملتے ہیں. چاہے سلسلے نقشبندیہ ہو, چاہے سہروردیہ ہو, چاہے سلسلے قادریہ ہو, چاہے سلسلے چشتیہ ہو, چاروں سلاسل جا کر کے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر کے ملتے ہیں. جب عشق کا درس کے مراکز قائم ہوئے اور لوگ جوق دور جوق عشق کے مراکز میں آ رہے تھے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو سیکھ رہے تھے, اپنی زندگی میں عشق کو داخل کر رہے تھے, تو ضابطہ ہے دنیا کا جب کوئی ایک چیز دنیا میں چلتی ہے, اس کی ویلیو بڑھتی ہے, اس کی کوالٹی جب بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاپی بنانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے انصار بھائی موجود ہے اور اسی طریقے سے ہمارے یونس بھائی موجود ہے, آٹو موبائل پارٹس کا کام کرتے ہیں, ان کو پتا ہے ایک اوریجنل چیز بنتی ہے, پھر اس کو دیکھ کر کے دوسری کمپنیاں اسی طرح کی ڈائی بنا کر ویسی ہی کاپی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اوریجنل ہمیشہ اوریجنل ہوتی ہے اور کاپی ہمیشہ کاپی ہوتی ہے, چاہے فرسٹ کاپی رہے, وہ اوریجنل کی برابری نہیں کر سکتی. تو اسی طرح جب خانقاہ نظام چل پڑا, لوگ جوق در جوق آنے لگے, اللہ کی محبت سیکھنے لگے, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبق لینے لگے, تو کچھ ایسے بھی احباب پیدا ہوئے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کاپی بنانا شروع کی. کچھ لوگوں نے کوشش کر کے فرسٹ کاپی بنائی, جو اتنی محنت نہیں کر سکے انہوں نے سیکنڈ کاپی بنائی, تھرڈ کاپی بنائی. بس جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو خانقاہ نظام میں کمی بیشی آنا شروع ہو گئی, کیونکہ
ہمیشہ ایک بات یاد رکھے، پیر کامل اگر نہیں ہوگا تو بظاہر خانقاہ کی تعمیرات، بلڈنگیں چاہے جتنی اچھی اور خوبصورت ہو، تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور آج ہم جو دیکھتے ہیں اور آج لوگ جو متنفر ہو رہے ہیں خانقاہوں سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خانقاہ کے نام پر جیسے میں نے کہا اصل کی کاپی بنا کر مارکیٹ میں پیش کیے، لیکن چونکہ اس کاپی عقل ہوتے نا، نقل کے لیے عقل چاہیے، تو عقل کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، اس اصل کی نقل نہ کرنے کی وجہ سے خانقاہ نظام پر لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیا۔ کیونکہ خانقاہ نظام کیا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ چونکہ حضرت کا بہت گہرا مطالعہ ہے، میں آج بھی حضرت سے کہی رہا تھا، حضرت بہت عرصہ ہوا ہے میں نے آپ کی بات نہیں سنی ہے، اگر آپ بھی بیان کر دے تو میرے لیے بھی بڑا فائدے کا سامان ہوگا۔ تو حضرت نے حکم دیا کہ نہیں، آپ کو ہی کرنا ہے۔ حضرت کی طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے پھر میں بیٹھ گیا۔ تو بہت مطالعے کے بعد قرآن کا مطالعہ کر لیا، حدیث شریف کا مطالعہ کر لیا جائے، اس کا جو ہمارے اکابرین ابن محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی فتوحات مکیہ، جو تصوف با کمال کتاب ہے، رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طریقے سے بے شمار کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، عوارف المعارف، جو تصوف کی جتنی بڑی بڑی کتابیں جن کی حیثیت سیاہ ستہ کی رکھتی ہے تصوف کی کتابوں میں، ان تمام کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ چیزیں جو خلاصے کے طور پر سامنے آئی، میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تمام شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا اور تمام تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے سمجھ میں آتی ہے وہ نیت۔ جب تک سالک کی نیت درست نہ ہو، سالک کی نیت درست نہ ہو، وہ اپنے پیر سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص فاسد نیت کے ساتھ پیر کامل کے پاس آئے گا تو پیر کامل کا فیض تو لے گا لیکن وہ خود کامل نہیں بن سکتا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر کے پاس آتے ہیں اور پیر کے پاس آ کر کے آخرت طلبی کے بجائے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے بجائے، اپنے اندر عشق اور محبت کی آگ جلانے کے بجائے ہم دنیاوی ضروریات میں لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کوشش اس لیے کرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ میری حیثیت بھی نہیں ہے، میرا مقام بھی نہیں کہ میں ان باتوں کو نقل کروں، لیکن چونکہ بڑوں کا نام لے کر بڑوں کی باتوں کو نقل کر رہا ہوں، تو وہ بات میری نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نیت سے بیعت ہوتا ہے اور اس نیت سے ذکر و اذکار کرتا ہے کہ میرے شیخ مجھے خلافت دیں گے، تو اس کی یہ بیعت کرنا اور اس کی عبادت کرنا دونوں کے دونوں گناہ ہیں۔ کہ مجھے خلافت ملے گی، پھر میں اپنی خانقاہ قائم کروں گا، پھر مجھ سے لوگ بیعت ہوں گے، پھر لوگ میری خدمت کریں گے، اس نیت سے اگر کوئی بیعت بھی ہوتا ہے، اگر یہ کر کیا رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، چلے کشی کر رہا ہے، لیکن نیت فاسد ہونے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں، اس کی ساری ریاضتیں کیا ہوگی، بجائے ثواب دلانے کے اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے۔ تو جب ہم اپنے شیخ کے پاس آئے تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، شیخ کی محبت میں آئے، آخرت کے حصول کے لیے آئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی آگ اپنے دل میں جلانے کے لیے آئے۔ دوسری چیزیں تو ہمارے پیر، ہمارے شیخ ہمیں یوں ہی عطا کر دیا، جیسے ہم درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، درخت کے نیچے جب بیٹھتے ہیں تو درخت کی ہوا ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ہمیں اس کا سایہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ ہم نے تو درخت کو نہیں کہا کہ ہمیں سایہ دو، ہوا دو، ہم تو صرف جا کر کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح ہم بھی اپنے پیر اور مرشد کے سائے میں جا کر بیٹھیں گے، محبت میں، پیر کی محبت میں، پیر کے عشق میں، تو ہمیں سایہ بھی ملے گا اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ملے گی۔
نورانی اور روحانی ہوا، لیکن نیت خالص، یہ ضروری۔ تصوف انہی چیزوں کا نام ہے کہ خالص نیت کے ساتھ ہم آئے۔ دوسری جو چیز ہے جو میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے بارہا میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ علم، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اکثر حضرت دعوت درگاہ میں ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ جو انسان قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایک عجیب و غریب ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی صوبے، ہمارے ملک ہندوستان کے، بھارت کے کسی صوبے میں ہم چلے جائیں، ہر صوبے کے الگ الگ لینگویجز ہیں، ریجنل لینگویجز۔ جیسے یہاں پر ہم آندھرا میں، تلنگانہ میں آتے ہیں تو یہاں کی زبان کیا ہے؟ تیلگو۔ ہمیں نہیں پتا تیلگو میں اگر ہم سے کوئی بات کرے تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اگر سامنے سے بات کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں انصار بھائی سے بات کروں تو مجھے پتا ہے کہ میں انصار بھائی سے کیا کہہ رہا ہوں۔ انصار بھائی اگر مجھے جواب تیلگو میں دے رہے تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں آتا، لیکن مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے، جو کمیونیکیشن ہے، تو بالکل عجیب و غریب ہے۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہم کو نہیں پتا۔ کمال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہم کو یہ بھی نہیں پتا۔ ایسا کوئی تعلق ہے دنیا میں؟ کوئی ایسا تعلق؟ ہم کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی صوبے میں چلے جائیں، ادھر کی زبان اگرچہ کہ ہم کو نہیں آتی، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہم کو نہیں پتا، لیکن ہم اس سے کیا کہہ رہے، ہم اس سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمارا اس سے کیا مطالبہ اور تقاضا ہے، یہ ہم کو پتا ہے۔ لیکن اللہ اور بندے کا ایک ایسا تعلق ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہم کو پتا ہی نہیں، لیکن کم سے کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میرا مطالبہ اللہ سے کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ دنیا کا واحد ایسا تعلق اور کمیونیکیشن ہے، کنورسیشن ہے کہ نہ بات کرنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہم کو بھی نہیں پتا۔ تو قرآن جو حضرت نے ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم سنتے اطاعت نہیں کرتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اطاعت کہتے کسے؟ کرو مطلب کرو، اس کے اندر اف بٹ کی گنجائش نہیں، اگر مگر کی۔ ابھی حضرت کہہ رہے تھے آگے بڑھو، آگے بڑھو، سب ایسے سا کرو۔ ارے اس کو ہلنا کہتے، آگے بڑھنا نہیں کہتے۔ آگے بڑھو مطلب وہاں سے آگے خالی جگہ پر کرو۔ سب کے سب جو نئے ہیں، جو پرانے، سب معذرت چاہتا ہوں پرانوں سے بھی، پرانے بھی وہی، نئے بھی، حضرت بولے آگے بڑھو، ایسے ہی کرو۔ آگے بڑھو تو مطلب جو جگہ خالی اس کو پر کرو۔ پھر محبت کی دعوے ہوتے ہیں ہمارے۔ اطاعت اس کا نام ہے، اطاعت نام ہے اٹھو مطلب اٹھو، بیٹھو مطلب بیٹھو، آگے جاؤ مطلب آگے جاؤ، رکنا نہیں ہے وہاں پہ۔ تو حضرت ہمیشہ بارہا کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور علم سیکھنا، جیسے میں نے کہا نا میں تصوف کا جو مطالعہ کیا، قرآن کا، حدیث کا، عوارض المعارف، رسالہ قشیریہ ہے اور دیگر جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے، ان تمام کا خلاصہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے تصوف میں؟ اپنے نیت کی درستگی۔ دوسری چیز ہے علم کا حصول۔ علم کا حصول کیا ہے؟ علم نافع۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس پر انسان عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اچھا علم کتنا حاصل کرے؟ ہر انسان تو عالم مفتی نہیں بن سکتا، تو جو جتنا علم حاصل کر لے، بلغوا انی ولو آیا، ایک چیز کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کرو، اس کو پہنچا دو۔ وہ اس علم کا، اس مسئلے کا وہ بندہ عالم ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، چاہے مکتب میں جائے، کسی عالم کے پاس جائے، اپنے پیر صاحب کے پاس جائے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر وہ نکل جائے تو ایسا ہی گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں پورا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جائے گا تو ہی وہ اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلا ہے تو من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ھذا حدیث صحیح رواہ ابن ماجہ۔
کہ ایک مسئلہ بھی سیکھنے اگر نکلو گے تو ہم کیا ہے اللہ کے راستے میں. اچھا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے نکلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے راستے میں نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما يسمع. هذا حدیث صحیح رواه ابو داؤد. بے شک اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے. وہ زمین پر نہیں چلتا ہے، بظاہر اس کو زمین نظر آتی ہے لیکن وہ فرشتوں کے پروں سے گزر کر کے علم حاصل کرتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طالب علم لا کر کے پورے 7-8 سال لگا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے. اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ رواہ مسلم. ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. اچھا علم کیا ہے؟ اس میں بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے. علم 3 ہے. ایک قرآن کا علم جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمیں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنتیں. تیسرا وہ علم جو مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے. اس میں سائنس ہے، بایولوجی ہے، ہسٹری ہے، کیمسٹری ہے، اسی طرح سے اکنامکس ہے. جتنے بھی علوم جو مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں وہ تمام کی تمام علوم ہیں. ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے جتنی اس کی ضرورت ہے حاصل کرنا فرض ہے. جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے. بھائی اکنامکس کی تم بڑے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو علم حاصل کرو کہ اپنا حساب کتاب کر لو. 2 × 2 = 2 × 4 اتنا تو ہونا چاہیے. اگر ہم دکان پہ بیٹھے تو اتنا علم حاصل کرنا حساب کا کہ جس سے ہم دھوکہ نہ کھا سکے اور دھوکہ نہ دے. یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر ہم بیمار ہوتے تو اتنا تو ہمارے پاس علم کیمیائی ہونا چاہیے، علم طب ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ہم اپنا کچھ علاج کر سکیں. ہم کیا سمجھتے ہیں علم مطلب اللہ نے اس کے رسول نے جو قرآن اور حدیث میں جو علم کی جو فضیلتیں بیان کی ہے ہمارے ذہنوں میں ایک دھوکہ بیٹھا ہوا ہے اور دھوکہ سے ہمارے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی علم نہیں بلکہ سارے وہ علوم جو قرآن حدیث سے منسلک ہے اور مخلوق کو نفع پہنچانے والے ان تمام علوم کو حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے. اور میں سب سے اعلیٰ علم ہے قرآن کا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ ترمذی. کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. قرآن کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں. قرآن کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھے کہ اس کو حروف کیا ہے، قرآن کو سیکھے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے اور اس پر عمل کس طرح کیا جائے. اس پر عمل کس طرح کیا، یہ ہے قرآن سیکھنا. ہم سمجھ لو قرآن کو سیکھنے نادرہ پڑھ لیے بہترین ہو گئے، نہیں بہترین نہیں ہو سکتے. صرف نادرہ پڑھ لے تو کوئی انسان بہتر نہیں ہو سکتا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں وہی شخص آتے ہیں، وہی افراد آئیں گے جو قرآن کی عبارت کو بھی سیکھ رہے، اس کے ترجمے کو بھی سیکھ رہے، اس کے معنی و مطالب کو بھی سیکھ رہے اور اس پر عمل بھی کر رہے. یہی ساری چیزیں آگے ٹرانسفر کر رہے. وہ لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں. تو علم حاصل کرے. تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالح. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں زندگی دی اور موت اس لیے دے گی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، زکوٰۃ صدقہ دینا عمل ہے، ذکر و اذکار کرنا عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ عمل نہیں چاہتے. اللہ چاہتے احسن عملا کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ایک بندہ نماز پڑھا
لیکن اس نے بہترین نہیں پڑھا تو اللہ کی منشا کے مطابق اس نے نماز نہیں پڑھی. اللہ قبول کرنا رد کرنا اللہ کا مسئلہ ہے. پھر اللہ کا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ابھی ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہم رکوع میں پہنچتے نہیں کہ رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے, ہم ابھی رکوع میں کھڑے رہتے کہ امام صاحب کو پہلا سجدہ ختم ہونے میں رہتا ہے. پہلے سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے کے درمیان دعا ہوتی ہے. سجدے سے سر اٹھائے کہ فٹا سے دوسرا, جیسے مرغی میں دانا چگتی ہے اس طرح کی ہماری نماز ہے. ہم نے بچپن میں پڑھے تھے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں ربی اغفر لی پڑھو, آج تک بڑھاپے میں وہی پڑھ رہے. وہ تو بچوں کو نماز سکھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھائی جاتی ہے. رکوع سے اٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد. یہ بچوں کا سبق تھا, آج بوڑھے ہو کر ہم وہی پڑھ رہے. ربنا لک الحمد کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کی بات کی دعا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ہم نے جو بچپن میں جو پڑھے تھے نماز سیکھنے کے لیے آج بھی وہی پڑھ رہے بڑھاپے میں. 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ ربی اغفر لی. وہ بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کیا معلوم, کیونکہ لگتا ہی نہیں کہ اٹھتے فوراً نیچے. سانپ اتنے تیزی سے ڈنک نہیں مارتا جتنے تیزی سے سجدے مارتے. 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافینی. پوری زندگی کی نچوڑ کی دعا ہے. لیکن وہ جو بچپن میں یاد کیے تھے, بچپن میں ہم 2 نوالے کھاتے تھے, آج 2 نوالے کھا رہے, پلیٹ بھر کے چاہیے. بچپن میں ایک گھٹ دودھ سے پیٹ بھر جاتا تھا, آج گلاس بھر کے چاہیے. تو بچپن کی نماز کی ہو, بچپن میں بھی وہی چل رہی ہے. سجدوں میں کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ, بچپن کی دعائیں آج بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسا نہیں پڑھتے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو دعائیں ہیں نا نماز کی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سجدے میں پڑھنے کی دعا ہے. سبحان اللہ العظیم بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ. مختلف دعائیں ہیں جو بچپن میں ہم نے سیکھے تھے, آج بھی وہی چل رہا ہے, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کرو, اعمال صالحہ کرو. اچھا اعمال صالحہ صرف یہی نہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ یہی نہیں, زندگی کا ہر وہ پہلو جس میں ہم نے جو نیکیاں کام کر رہے اس کو بہتر طریقے سے کریں. انصاف بہتر طریقے سے کریں, انصاف بہتر طریقے سے کریں. ایک مرتبہ ایک صاحب جو تابعی ہے سیدنا جعد رضی اللہ تعالیٰ, جعد بھی کا صحیح املا ہے اور جعد بھی صحیح ہے, جیم کی پیش کرا ہے جیم کی زبر کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. سیدنا جعد رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول امیر المومنین, آپ کی خدمت میں 2 لوگ آ رہے ہیں, اپنا قضیہ لے کر, اپنا معاملات کو لے کر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے, اور ان میں سے دوسرا ایسا شخص ہے جو آپ سے بے انتہا بغض رکھتا ہے, اگر اس کو موقع ملے تو آپ کو قتل کر دے, اتنی آپ سے نفرت کرتا ہے. تو ان کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے محبت کرنے والا ہے, ایک آپ سے نفرت کرنے والا ہے. تو لہذا فیصلہ کرتے ہوئے جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی کیا کرنا, تھوڑی سی رعایت کرنا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ اٹھا اور اس کے سینے پہ مارے, مار کر ہی کہا کہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم سے کون محبت کرتا ہے اور ہم سے کون نفرت کرتا ہے, فیصلہ کرتے ہوئے حق اور باطل کو دیکھا جائے گا. آج اگر ہمارے درمیان میں ہمارے خاندان یا دوست یاری میں جھگڑا ہو جائے تو ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ دوستوں میں جھگڑا تو اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں, رشتہ دار کا اور غیر رشتہ دار کا جھگڑا تو رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. اللہ آزما رہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ آزمانا چاہتے تاکہ دیکھیں تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. زندگی کے ہر پہلو میں بہترین عمل اللہ چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک قبیلے کے سردار نے چوری کر لیا, چونکہ وہ قبیلے کا سردار تھا تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اب یہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں قضیہ پیش ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا.
تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے آپ سب سے محبوب تھے، آپ بے انتہا ان سے محبت کرتے تھے، تو ان کو پیش کیا گیا تاکہ یا رسول اللہ، جا کے اللہ کے رسول سے کہو کہ وہ سردار ہے، اس کے اندر رعایت کا معاملہ کرے۔ تو وہ آ کر کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے قوم کے سردار ہے، بڑے نیک نام لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، بڑے وجاہت والے لوگ ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے تھوڑا رعایت کا معاملہ کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد، کسے کہا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ کس کا نام لیا؟ جبکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم، حضرت رقیہ بھی تھی، لیکن ان تینوں کا نام نہ لے کر کے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا نام لیا؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد میں سیدنا فاطمہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب احسن عمل کا وقت آئے گا تو جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ کہ احسن عمل، اعمال صالحہ، کہ اپنے اعمال کو بہترین سے بہترین بنائے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ پہلا نیت کی درستی، دوسرا علم نافع جو خشیت الہی کے ساتھ ہے، تیسرا اعمال صالح، چوتھا اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ ہمارے اندر نہیں آئے گی تو ہم تصوف میں چل تو رہے سالک بن کر، لیکن ہم عروج کی طرف نہیں جا رہے بلکہ زوال کی طرف۔ عروج کی طرف جانے کے لیے لازم ہے کہ اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات بہت کم وقت میں ختم کرنا ہے، آپ بتا تو توجہ دیں۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے، ہر مخلوق کی ضروریات کو، اس کے تقاضے کو پورا کرے، اپنی ذات سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ہر مخلوق کی ضروریات کا تکفل کرنے کی کوشش کرے جتنی استطاعت ہے، اور کسی بھی مخلوق کو ہماری ذات سے نقصان نہ ہو۔ ہر مخلوق ہماری ذات کو لے کر مطمئن رہے کہ یہ بے ضرر انسان ہے۔ آپ سمجھ؟ اخلاق اس کا نام نہیں ہے جھک کے سلام کرنا، آئے تو بیٹھی تشریف رکھے، نہیں، یہ تو ہے اخلاق۔ لیکن اخلاق نام کس کا ہے؟ اخلاق نام ہے اپنی ذات سے، اپنی استطاعت سے زیادہ مخلوق کو نفع پہنچانا، اور اپنی ذات سے مخلوق مطمئن رہنا کہ یہ شخص بے ضرر ہے، اس سے مجھے نقصان نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں اخلاق حسن۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی معاملہ آتا اپنی ذات سے متعلق، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ معاف فرما دیتے۔ اور جب شریعت کی بات آتی تو اللہ کے رسول کسی کو بخشتے نہیں تھے۔ اپنی ذات پر فوقیت اور ترجیح دے اللہ کے رسول دوسروں کو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقہ اور زکوٰۃ کا مال آتا تو اللہ کے رسول غربا میں تقسیم کر دیتے۔ جب عطیہ کا مال آتا تو آپ سے خود بھی اس میں تناول فرماتے اور ضرورت مندوں کو بھی دے دیتے۔ ایک مرتبہ کچھ کھجور آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور پہنچے، اور اس وقت اللہ کے رسول اصحاب صفہ کے پاس تھے، صفہ چبوترے پر صحابہ کرام کو تعلیم فرما رہے تھے۔ جب کھجور آئے تو اللہ کے رسول نے تعداد دیکھی صحابہ کرام کی، تو جیسے ڈیوائڈ کیے تو ہر ایک کے حصے میں 2 کھجور آ رہے تھے، اور اس پر اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 ہی کھجور آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو 2 کھجور تقسیم کر دی اور 2 کھجور اپنے لیے رکھ لی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 1 کھجور کھائے اور 1 کھجور کو اپنے کپڑے میں گاٹھ باندھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تم نے سب نے 2 کھجور لیے اور کھا لیے، تم نے 1 کھایا اور 1 گاٹھ باندھ لیا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس طرح میں بھوکا ہوں اس طرح میری ماں بھی بھوکی ہے۔ 2 کھجور ہے جس میں سے 1 میں کھا اور 1 اپنی والدہ کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اس کھجور کو کھولو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو کھولا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے تناول کرو، کھا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں اپنی ذات کے لیے رکھے تھے وہ نکال کر کے دیا اور کہا
یہ 2 کھجور اپنی والدہ کو دینا. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, طبرانی کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتی ہے کہ اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اس دن سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس تھی, سیدنا ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ کے رسول نے 2 کھجوریں سیدنا ابو ہریرہ کو دی, اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے پاکے سے, اس وقت جس وقت اپنے حصے کی بھی کھجور دی. یہ اخلاق حسن. اور الحمدللہ یہ صفت ہمارے حالت میں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے. آج دوپہر میں میں یونس بھائی سے بات کرتے بتا رہا تھا بات. پیر کامل جو تصوف میں جب چلتا ہے انسان جب یہ صفات آتی ہے تو پیر کامل بنتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمیں پیر کامل عطا فرمایا. آج دوپہر میں ہم جو بیٹھے تھے, میں یونس بھائی اور فہیم بھائی بھی تھے, تو اس وقت بات چیت میں اس کو پتا ہے ایک واقعہ اجمیر شریف کا حضرت کا, یہی معاملہ تھا. حضرت خود بھوکے تھے اور آنے والے مہمانوں کو کھلا دیا, رات کا وقت تھا, کھانے کے لیے چلیے کھلا دیے, دوسرا لا کر کھائیں گے ایسا نہیں تھا. حضرت نے مہمان کو کھلا دیا اور خود پوری رات بھوکے رہے. اور دیکھیے نا اتفاق کیسے ہوگا کہ ہمیشہ اجمیر شریف میں رات میں 12-1 بجے بھی جاؤ نا تو آخری درجے میں بوائل انڈے یا پھر آملیٹ بریڈ ملتا ہے, لیکن اس وقت بوائل انڈے اور آملیٹ بھی نہیں ملتا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے پیر کامل عطا فرمایا. یہ اخلاق حسن. اور 5ویں چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنے سینوں کی پاکیزگی. لیکن ہم آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں, ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کتنا بغض ہے, کتنی عداوت ہے, کتنی نفرت ہے, کتنے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں میل ہے, کتنا کچرا ہے. اگر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی اگر یہ سینہ یہ دل اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا تو اتنی گندگی ہم نے رکھی ہے, یہ پھٹ کر پارا ہوتا, سڑ کر لوگوں کو بدبو آتی. اگر یہ انسان کا بنایا ہوتا ہے نا مشین تو یہ پھٹ جاتا, ہینگ ہو جاتا, پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جاتا, بدبو آتی جلنے کے اندر سے. لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے تو اندر سب ہے لیکن باہر کسی کو نظر نہیں آتا. تو اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرو, دلوں سے بغض کو نکالے. بھئی علمی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے, میرا آنسر میں کا علمی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوگا, کیونکہ علم ہے ایسا کہ علمی معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارا ائمہ حضرات میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل ہے, اور ہمارے سلاسل نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ, قادریہ, یہ کیا الگ الگ راستے ہیں. علمی اختلاف مطلب صحیح اور غلط نہیں ہے. ایک کے پاس الگ دلیل ہے, دوسرے کے پاس الگ دلیل ہے, یہ بھی حق پر ہے, یہ بھی حق پر ہے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا کسی سے, لیکن اس کے لیے ہمارے دل میں بغض, نفرت, عداوتیں, ہلکا پن, اس کو ذلیل کرنا, اس کو کمتر سمجھنا, یہ جو چیزیں نا ہمارے دلوں کی اور سینوں کی جو گندگی ہے نا, اس گندگی کو نکالنا ضروری. جب تک یہ گندگی ہمارے دل میں ہے, پیدائش کے لمحے اول سے موت کے لمحے آخر تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے, عبادتیں کرتے رہے, قرآن پڑھے, عبادتیں کرے, لیکن دل جو ہمارے گندگیوں سے بھرا ہوا ہے, ساری کی ساری باتیں اکالے چلتے ہیں. اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اختلاف ہوتا ہے آپس میں ساتھیوں میں, کسی بات کو لے کر رنجش بھی ہوتی ہے, لیکن دل کو صاف رکھیں. دل میں گندگی اور میل نہ رہے. ہر ایک کے لیے محبت, ہر ایک کے لیے خیر خواہی. ان الدین النصیحہ, دین کیا ہے؟ خیر خواہی. دین خیر خواہی کیا ہے کہ جو بھی بندہ میرے ساتھ ہے, میرے سے متعلق ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. کس شرط پر؟ بغیر کسی شرط کے, چاہے وہ پوری زندگی میرے ساتھ بدخواہی کرے, لیکن میں خیر خواہی کروں گا. یہ ہے الدین النصیحہ. کسی کے لیے اپنے دل میں اللہ کہاں ہے, اللہ کا عرش کیا ہے؟ مومن کا دل ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر کرسی میلی ہے, ہاں سر, اگر کرسی میلی ہے تو میں کیا کروں گا؟ پہلے کرسی صاف کروں پھر بیٹھوں گا. دیکھ رہا کرسی میلی ہے اور آ کر میں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں بیٹھوں گا, اور یقیناً نہیں بیٹھوں گا. میری فطرت ہے کہ میں گندی جگہ نہیں بیٹھ سکتا.
धूल मट्टी तो मैं नहीं बैठ सकता, अभी कुर्सी आई मैंने हाथ में लगा के चेक किया, धूल आई, ये फितरत है इंसान की। एक इंसान जब अच्छा धूल की नापाक है, पाक है ना भी, धूल पे तो तयम्मुम किस पर होता है, पानी का बदल क्या है, मिट्टी धूल जिसमें तयम्मुम करके इंसान नमाज रोजा हज ज़कात कर सकता है। तो उस पर हम जब बैठना पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते, तो वो दिल जिसके अंदर नापाकी है, गंदगी है, नफरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, हसद है, लोगों के लिए हल्कापन है, उस दिल में अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत कैसे आ ही नहीं सकती। पैदाइश के लम्हे अव्वल से मौत के लम्हे आखिर तक हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, अल्लाह उसके रसूल को और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तो अपने दिल में नहीं ला सकती। अगर ये गंदगी है तो अपने दिलों को साफ करें। और एक चूंकि 5 मिनट बाकी हजरत की दिए वक्त में एक आखिरी गुजारिश आप हजरात से करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए खानका में आने का मकसद क्या हो? अपनी इस्लाह, तज़किये नफ्स, तस्फिये क़ल्ब। पीर के पास आने का मकसद क्या हो? तज़किये नफ्स, तस्फिये क़ल्ब, पीर की मोहब्बत हमारे अंदर हासिल हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मकाम तफ़वीज़ पर पहुँचे। जो बंदा या जो मुरीद, जो बंदा अल्लाह के साथ उसका मकाम तफ़वीज़ न हो, जो उम्मती अपने रसूल के साथ मकाम तफ़वीज़ पर न हो, जो मुरीद अपने पीर के साथ मकाम तफ़वीज़ पर न हो, तो नाकाम है। मकाम तफ़वीज़ कहते किसे हैं? 100% सुपुर्दगी, वो फवीज़ अमरी की गलना। मैं अपने तमाम मामलात को अपने पीर के हवाले करता हूँ, अपने अल्लाह के हवाले करता हूँ, अपने रसूल के हवाले करता हूँ। इफ बट अगर मगर ऐसा तैसा जैसा कुछ नहीं। अगर मगर तगर के अगर चक्कर में पड़े रहेंगे तो बता रहा हूँ साफ लफ्जों में कि इंसान का तज़किया नहीं हो सकता, तज़किया नहीं हो सकता। एक बंदा है, गुनाहगार है, मुरीद है, अपने शेख के पास आता है, गुनाह में भी मुब्तला है, खता में भी लगा हुआ है, गलत काम में, लेकिन वो है अपने आप को अपने पीर के सुपुर्द किया है। धीरे धीरे उसका तज़किया हो जाएगा। एक बंदा वो जिक्र अस्कार करता है और अपने आप को तुरम समझता है, रुस्तम समझता है, रुस्तम भी जहाँ समझता है, लेकिन उसने अगर अपने आप को अपने पीर के सुपुर्द नहीं किया 100%, तो पीर का फैज़ उससे हासिल नहीं हो सकता। पीर की बात आने अगर मगर ऐसा तो वैसा तो नहीं चलेगा। एक बात मैं आपको सुना करके अपने वाक़या किस्सा खत्म करता हूँ। जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान जो अखंड भारत था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको भेजा था? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। जैसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह सुल्तानुल तुर्क, तुर्किस्तान जिसे तुर्की कहते हैं, वहाँ के जो सुल्तान है वो है ख्वाजा यूनुस एमरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा यूनुस एमरी रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, गवर्नर थे, गवर्नर। उस इलाके के गवर्नर थे। गवर्नर को मुझे पता है चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, और गवर्नर ऑफ इंडिया वजीर आजम से भी ऊपर होता है। तो कोई मामूली होता नहीं था। यूनुस एमरी रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके के गवर्नर बनकर तकर्रुर हुआ उनका, वो आ गए। थोड़ा ज़्यादा हो गवर्नर बनकर के वो आ गए। जब वहाँ पहुंचे तो लोगों ने जो था ना हसद करने वाले लोग, उन्होंने आकर शिकायत की कि फला जगह खानका चल रही है और वहाँ पर शिर्क व बिदअत हो रहा है, वहाँ पर शिर्क व बिदअत हो रहा है। क्योंकि वो गवर्नर थे तो उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, जाकर के खानका को बंद करो और वहाँ के पीर को कैद करके मेरे पास ले आओ। उस खानका के पीर को कैद करके मेरे पास लेकर आओ और खानका को बंद करो। अब जो वहाँ पर जो उनके पास जो काम करते थे पुलिस वगैरह, आपकी ज़बान में समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो पुलिस थे अब वो भी हजरत से अकीदत रखते थे, अकीदतमंद थे। अब वो हुक्म हुआ लेकिन किसी ने कैद करके नहीं लाया, खानका को बंद नहीं किया गया। दूसरे दिन कहा, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, किसी ने लाया खानका भी बंद नहीं किया, फिर साहब को कैद करके भी नहीं लेकर आए। ऐसे कई रोज गुजर गया। यूनुस एमरी रोजाना ऑर्डर पास करते जब खानका बंद करो और वहाँ के पीर को कैद करके मेरे पास लेकर आओ।
لیکن کوئی گئے نہیں. تو جب انہوں نے سختی سے پوچھا تم جاتے کیوں نہیں, کہا کہ ہم بھی ان سے عقیدت رکھتے, تو ہم کیسے آ کے خانقاہ کو بند کریں گے. تو انہوں نے ہمت کی, جا کے کہا کہ میں جا کر کے خانقاہ بند کروں گا اور پھر سب کو قید کروں گا. جب وہاں گئے دیکھے تو کیا, چونکہ لوگ کان بھرتے نا, کان بھرنے لوگ رہتے, ادھر بدعت ہوتی ہے, خرافات ہوتی ہے, شرک و بدعت کا اڈا بنا ہوا ہے وہ خانقاہ. جب حضرت یونس امری رحمۃ اللہ علیہ جو گورنر تھے اس وقت کی ولی نہیں بنی تھی, جب گئے جاننے کے بعد دیکھا تو کہ حضرت کو الگ معاملہ ہے. کہیں پہ ذکر و اذکار ہو رہا ہے, کہیں قرآن سیکھ رہے ہیں, کہیں پر بیان چل رہا ہے, حضرت جو پیر ہے وہ خود لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے ہیں اور قرآن کے اور احادیث کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو اچھا لگا کہ یار یہ تو اچھی جگہ ہے. لوگوں نے بلا وجہ میرے کان بھرے تھے اور مجھے جھوٹی خبریں پہنچائی تھی. تو انہوں نے چونکہ آفس ٹائم میں آئے تھے تو مسافہ کیے, مسافہ کرے کہ ان سے وقت لیا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں, تو میں کس وقت آؤں. تو حضرت نے کہا کہ آپ کب آ سکتے ہو. کہا کہ میں اپنی چھٹی کے دن جو فارغ دن ہوتا ہے میں اس دن میں آپ کی خانقاہ میں آ کر رہ سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چھٹی کے دن آ جاؤ. تو یونس امری رحمۃ اللہ علیہ چھٹی کے دن آئے. اب ان کو تھا کہ بالکل سچ صبر کے گورنر, پورے اسٹیٹ کے گورنر تھے, اپنے آپ تاب کے ساتھ گھوڑوں پر لشکر پیچھے, فوج اور کمانڈرز باڈی گارڈ ساتھ میں, اور عالیشان کپڑے اور اپنے آن و بان شان کے ساتھ خانقاہ پہنچے. اب ان کو تھا کہ میں پہنچوں گا, میرے کو بلائیں گے, حضرت آگے بٹھائیں گے اور بٹھا کر کے پھر واضح نصیحت ہوگی, پھر مجھے بھی ذکر و اذکار دیں گے. اب وہ جیسے آئے تو حضرت نے کہا کہ جیسا آیا مسافہ کیا, کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. کہا کہ جتنے خانقاہ میں جو لوگ احباب آئے ہیں تو پیچھے ادھر گندگی بہت ہو گئی ہے, وہ گندگی ہو اس کی صفائی کرو. ابھی پریشان میں گورنر, میرے ساتھ میرا لشکر ہے, میرے باڈی گارڈس ہے, میرے سارے آفیسرس ہیں, اور حضرت کہہ رہے کہ وہ صفائی کرو. تو کیا کرتے کہ جا کر کے بات دل برداشت ہو کر صفائی تو کیا, اور دل میں ٹھان لی کہ یار دوبارہ نہیں ہوگا خانقاہ میں, کوئی عزت نہیں کرے گی, کوئی عزت نہیں کرے, دوبارہ خانقاہ میں نہیں ہماری. چونکہ ان کی دل میں طلب تھی. شیخ نہ دلوں کو دیکھتے, سچی طلب ہوتی ہے نا تو میرے سے گناہگار بھی لکھ جاتا ہے. طلب تھی ان کے اندر. اب انہوں نے دل میں ٹھان لیا یار بیکار ادھر آیا, بولے ساری عزت نکل گئی, میرے باڈی گارڈز کھڑے ہیں تلوار لے کے, میرے سارے آفیسر کھڑے ہیں, اور میں اتنے سب کے سامنے میں صفائی کر رہا ہوں, اور وہاں پر سب میرے حکم کی تابع تھے. ٹھان لیا, ٹھان کر کے چلے گئے. پھر حضرت رات کے وقت بیٹھے اور توجہ ڈال کے پھر ان کو کھینچا. دل میں اگر طلب ہے سچی, اوپر کی کیا کہیں گے ہماری جو میری جو غلط, ہم لوگ جو اوپر کی جو ناز و نخرے ہیں سب چھڑ جاتے. طلب اگر دل میں ہے, ہم کیا کرتے باہر بہت طلب دکھاتے, اندر اطاعت نہیں, طلب نہیں, کچھ نہیں, تو کچھ نہیں. ان کے دل میں طلب تھی. اب وہ چلے گئے. اگلا جو ان کو چھٹی کا دن تھا اس دن بھی ان کے دل میں ہے کہ چلو جاتا ہوں. پھر خیال ہے کہ جاؤں گا تو صفائی کریں گے, عزت کا بھاجی والا ہو جائے گا, تو نہیں آئے. تو حضرت نے توجہ ڈالی. پھر وہ اگلی چھٹی کا دن آئے تو پھر ہمت کی, چلو چلتے. بولے چلو پہلی مرتبہ گئے تو مجھے صفائی کرنے لگائے. پھر چھٹی کے دن پہنچے حضرت کے پاس, اور آئے جدا کر ان کو بلایا سامنے, کیا مسئلہ کیا, آئے نہیں. تو انہوں نے وضو کیا, ابھی کہتے تھے کہ وضو ٹھیک ہے. حضرت میرے لیے کیا بولے, بولے وہ جو بیت الخلاء طہارت خانے جو ہے نا, وہ پچھلے ہفتے آپ سے صفائی کرانی تھی, آپ نہیں آئے تو ابھی تک باقی ہے وہ کام, جا کے وہ کر لو. بولے نہیں کیا پچھلے ہفتے نہیں آئے تو ابھی تک میرے لیے کام باقی رکھے. اب وہ جا کے صاحب کون ہے, گورنر ہے, اگر ہم کو بولے تو چھٹی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ حضرت کے پاس جائے, حضرت کو عزت دینا, قریب بلانا, کھانا کھلانا, اور پھر اب پتہ نہیں اور کیا کیا آگے آگے دیکھ کے سوچ لیتی ہے دیکھیے اپنی اپنی, ان کو عزت دینا, ذرا ڈانٹ نہ پڑے تو بھاگ جاتے ہیں سے. اب ان کے دل میں کیا ہے, پچھلے ہفتے نہیں آیا, پچھلے ہفتے کی صفائی نہیں کر رکھے, ابھی تک میرے لیے رکھتے. اب کرتے, اب آئے ہیں, اب کرنا پڑے گا. گیا جا کر کے صفائی شروع کر. اب سب باڈی گارڈ کھڑے ہیں, فوج کھڑی ہے, لشکر کھڑا ہے, وہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے. گورنر صاحب جو ٹوائلٹ کیا, اچھا ایسے ٹوائلٹ نہیں تھے وہ کہ فنیل ڈالو اور برش گھماؤ, ڈبے رکھے ہوئے رہتے تھے, گڑے رہتے تھے.
उसको उतर के फावड़े से भरना, टोकरे में सर को उठा के जाके जंगल में फेंकना था। ये नहीं थी कि फिनाइल डालो, बर्फ घुमाओ, फ्लैश दबाओ, पानी से भर गए, ऐसा नहीं तो कुछ भी हो, वो तस्वीर मत करो। डब्बे रहते थे या घड़े रहते थे, उसको भरना है, भर के सर पे उठाना और जाकर जंगल में फेंकना है। इस तरह की सफाई थी वो। आप लोग सोच रहे हो कि ये टॉयलेट ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। अब वो करे और आप सोच लिया कुछ भी हो जाए, बस अब पूरी इज्जत मेरी खत्म हो गई, अब कभी नहीं आऊंगा, चले गए। अब महीना डेढ़ महीना हो, दिल में था जाना चाहिए हजरत के पास, हजरत तो ऊंची शख्सियत है, जाके इस्तेफादा करना चाहिए, लेकिन डर ये कि फिर मेरी इज्जत नहीं कर जाएंगे, मेरा काम कराएंगे मेरे साफ सफाई। महीना डेढ़ महीना 2 महीने ऐसे गुजरा, लेकिन दिल में तलब थी और पीर की तवज्जो थी, उनकी पीर की तवज्जो थी उनके ऊपर। महीना डेढ़ महीना फिर आए, आने का कहा, देखा छुट्टी की दिन आए, पहले तो खानका के दरवाजे पे खड़े रहे बहुत देर तक, जाओगे मत जाओ, जाओगे मत जाओ। हजरत को इत्तला हो गई कि भाई आए हुए है, फिर हिम्मत करके वो दाखिल हो गए। अरे अरे यूनुस मियां बोलते अपने दफन में, अरे अरे यूनुस मियां आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा तो इंतजार था। अब वो खुश हुए कि हजरत इंतजार कर रहे मेरा, अब आए थे हजरत, क्या हुक्म है मेरे लिए, तो मतबख में रोटियां पकनी बाकी है, जाओ जरा आटा बीटा गलाओ, जरा लकड़ी बिकड़ी तोड़ो, मतबख में लकड़ियां लगाओ। अरे लकड़ी भी तोड़नी है, आटा भी गलाना है, रोटी भी बनाने, खाना भी खिलाना, फिर किस बात का इंतजार था। अब बेचारे आए, अब आए करते क्या नहीं करते, आए लकड़ी तोड़े, चूल्हा जलाए, आटा गूंदे, मशीन नहीं थी, आटा पीसने पत्थर से पीसना पड़ता था, वो देखे होंगे पुराने लोगों ने, वो आटा गेहूं था जो पीसे गूंदे, गूंद करके रोटी बनाए, सबको खिलाए, पूरा दिन बर्तन सफाई ये वो सब। फिर सोच लिए कुछ भी हो जाए नहीं आऊंगा, कुछ भी हो नहीं आऊंगा, चले कई महीने तक नहीं, दिल में तमन्ना कि जाना चाहिए, छुट्टी होती दिल बेचैन होता है कि हजरत के पास जाना है, लेकिन ये सब हादिसात याद आते याद भी रखो। अब पीर की भी तवज्जो काम करती थी, तवज्जो की होता है शादी के कालिब के साथ तवज्जो काम करती। फिर चंद महीनों के बाद फिर आए, आने के बाद फिर हजरत माशाल्लाह यूनुस मियां आ जाइए, तुम्हारा इंतजार था। उन्होंने बोला आज जरा ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, क्या मुसीबत है। अब आए नजदीक, हजरत मेरे लिए क्या हुक्म है, बोलो अपनी जो खेती होती पहले खानका के साथ ना कुछ जानवर भी होते थे, पहले सफर के लिए आना जानवर होते थे, खेती होती थी, उस खेती का अनाज होता था। बोलो खेती के अंदर अपने कुछ कुत्ते जानवर, जंगली जानवर होते, उनसे हिफाजत के लिए कुत्ते पालना पड़ता था, हिफाजत के लिए कुत्ते पालना जायज है। बोलो कुत्ते वगैरह है उधर 8-10, उनको जाकर नहलाओ धुलाओ, उधर अच्छा साफ सुथरा करो उनको। पहले तो रोटी बने, अब कुत्तों को संभालने का, फिर गए जाके कुत्ते नहलाए धुलाए, फिर बोले अब तो मैं आऊंगा नहीं, चले गए इसी तरह। मैं बता रहा हूँ कि सच्ची तलब इंसान कहाँ पहुंचा। फिर चले गए कि आपकी बात में कभी चाहे कुछ भी हो जाए। कई महीनों के बाद फिर बोला चलो जाते जाए कुछ तो जिक्र अज़कार लेते। फिर आए, आने के बाद बोले अरे अरे माशाल्लाह यूनुस मियां आ जाइए रिसीव लाइए, आपका इंतजार था। अब गए वो, बोले हजरत क्या होगा मेरे लिए, अरे वो कुत्ते नहला के तुम्हें डाले थे ना, पता नहीं किसने कुत्ते छोड़ दिया, भाग गए कुत्ते, चलो कुत्तों को ढूंढ के लेकर। अब वो कुत्ते बाजारों में घूम रहे। अब ये गवर्नर साहब जिनको देखकर सारे बाजार वाले खड़े होते, पुलिस खड़े होते, सारे महकमे वाले खड़े होते। अब गवर्नर साहब क्या कर रहे, बाजार में कुत्तों को ढूंढते फिर, कुत्ता भाग रहा दुकान के नीचे, दोनों भी दुकान के नीचे घुस रहे, ये इधर नाली में गिर और पूरे कपड़े मैले कुचले, कुत्ता वो इंसान से तेज भागने वाला। अब उसके पीछे भागे, कपड़ा किधर अटका, कपड़ा पड़ गया, गटर में गिर गई, बेइंतहा सारी गंदगी, किसी तरह कुत्तों को पकड़े, कुत्ते गले में रस्सी बांधे और खींचकर लेकर आए। जब लेकर आए, लाकर के हजरत के हवाले की, हजरत उनका चेहरा देखे, हजरत ने चेहरा देखे यूनुस मियां का, उसको उनके चेहरे पे नागवारी नहीं थी, उसको उनके चेहरे पे नागवारी नहीं थी। कहा कि जाओ गुस्ल करो, गुस्ल करके आए, सीने से लगाए, मुंतकिल। पहले उनके चेहरे पर नागवारी थी, क्या करवा रहे, मैं किस लिए आया हूँ,
میں ذکر و اذکار کرنے آیا ہوں، میں قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں کس مقام کا آدمی ہوں اور مجھ سے کیا کروا رہے؟ اس بار بازار میں کتے گھوم رہے تھے، جنگلی کتے اور وہ شکاری کتے، کوئی معمولی کتے نہیں تھے. وہ کتوں کو پکڑ کے ادھر گر رہے، کپڑا پھٹ رہے، یہ ہو رہا پتہ نہیں، ان کے حال سے بدحال ہو گئے. کتوں کو پکڑ کے لے کے آیا، کہا کہ حضرت کدھر باندھو؟ حضرت نے ان کے چہرے کو دیکھا، ناگواری کے اثرات میں تھے، سمجھ لے کہ اندر صاف ہوا ہے، جاؤ غسل کر دو. غسل کر کے آئے، سینے سے لگایا مجھے. تو جب طلب سچی ہوتی ہے نا تو انسان اپنی عزت کے لیے نہیں آتا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں آتا ہے کہ میں جاؤں گا مجھے عزت ملے، مجھے وقت ملے، مجھے مقام ملے. بھائی اس لیے نہیں آنا ہے خانقاہ میں، اپنے پیر کو اس لیے نہیں آنا کہ مجھے عزت ملے. پیر کے پاس خانقاہ میں اس لیے آنا ہے تاکہ ہمارا تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس ہو. جب یہ چیز ہو جاتی ہے نا تو خود بہت عزت بھی ملتی ہے اور دولت بھی ملتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں خانقاہ میں کیوں آنا ہے؟ عزت کے لیے. بھائی عزت نہیں ملے گی، چلو مان لو عزت نہیں ملی، کیا کرو گے؟ چھوٹے چلے جاؤ گے. بھائی اس طرح کے کبھی مجاہد ہوتے ہیں اپنے ساتھ جیسے ابھی یونس امرے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ ان کے شیخ کو نہیں پہچانتے یونس امرے کے، اور پورے ترکی کے سب سے بڑے جو ولی گزرے ہیں وہ یونس امرے. آج ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں. اس مقام پہ اللہ نے ان کو پہنچایا. کس وجہ سے؟ شیخ کی دعاؤں کی برکت سے، شیخ کی خدمت کی برکت سے، شیخ کی اطاعت کی بنیاد پر. انہوں نے اپنی عزت کو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتے ہیں. دانا سوچے میں فریج میں رہوں یا شوکیس میں سجا رہوں تو سڑ کر کیڑے کھا لیتے اس کو. اگر اس کو زمین میں دفنا ہے تو انہیں درخت بن کے اگتا، خود پھلتا پھولتا، لوگوں کو ہوا دیتا، چھاؤ دیتا، پھل دیتا اور اناج دیتا. اور اگر اس کو بہت قیمتی دانا ہے، اس کو فریج میں رکھیں گے سنبھال کے یا شوکیس میں رکھیں گے، دنوں کا آگے وہ کھا کے سڑا کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود مٹ جاتا اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں. لیکن اگر وہ ایک مجاہدے کے زمرے سے گزرے، مجاہدے کے مرحلے سے گزرے تو کیا ہوتا ہے؟ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اپنے پیر کے پاس جب بھی آئے تو عزت نہ چاہے کہ مجھے عزت دیں گے تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. میری احترام کریں گے. بھائی ہمارا کام ہے شیخ کی عزت کرنا، ہمارا کام ہے اپنے پیر کی اطاعت کرنا، ہمارا کام ہے شیخ کا احترام کرنا. وہ فوقیز امری الیہ. پھر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ نساء آیت نمبر 55. اللہ فرماتے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر منکم، اور جو تمہارے امیر ہے ان کی اطاعت کرو. تو ہمارے امیر کون ہے؟ اولو الامر ہمارے کون ہے؟ ہمارے پیر و مرشد. سورہ نساء آیت نمبر 55 میں اللہ فرما رہے اولو الامر منکم. اور سورہ غافر آیت نمبر 44 میں اللہ فرما رہے وفوضوا امری. اپنے تمام معاملات کو اپنے پیر کے سپرد کر دو. مقام تفویض، اپنی انا نہیں، اپنی اگر مگر کچھ نہیں. جب اس مقام پہ مرید پہنچتا ہے تب وہ فیض پاتا ہے اپنے پیر سے. اور اگر اس مقام پہ نہیں پہنچا ہے، مقام تفویض کو نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے پیر محبت بھی کریں گے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، دعائیں بھی دیں گے، لیکن اپنے پیر سے استفادہ کے اس معیار پر اور اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جہاں سے منتقل ہو، انتقال نور، انتقال روحانیت ہو. اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ حضرات اپنے لیے بھی دعا کریں. آپ تمام یہ کوشش کریں گے کہ آپ تمام مقام تفویض پر پہنچ کر کے اپنے پیر و مرشد سے استفادہ حاصل کریں. جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر عمل کرے، وفی عطا فرمائے.